علی بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو اکثر بچوں والے گھر ہوتے ہیں, بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں بچے, تو وہ جس طرح میٹرس ہوتے ہیں جذب ہو جاتی ہیں ان میں چیزیں, اس وہاں پہ نجاست کو کس طرح سے دور کریں؟ یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں دو, آپ جن کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر تھے, قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ایک ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر کے آپ علیہ السلام نے قبروں پہ ڈال دیے. فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, یعنی وہ خود نہیں بچتا تھا. یعنی ایک نماز پڑھنے والا بندہ پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا, اور اپنے ناپاک کپڑوں کے اندر وہ نماز پڑھتا ہے ناپاک جسم کے ساتھ, یا وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, تو یہ صورت میں ایک کپڑے آپ نے پہنے ہی نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس پہ پیشاب کے چھینٹے لگے ہیں, اس پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ 10 سال تک پڑے نے کپڑے, آپ کا کیا لیتے دیتے ہیں. جب تک آپ نماز کے لیے, کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ جگہ پاک ہو جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کے اپنے کپڑے پاک ہوں. یہ کیوں آپ کو بتایا جاتا ہے؟ ورنہ تو کہا جائے کہ مسلمان کے گھر میں ہر چیز پاک ہونی چاہیے, یہ تو کہیں نہیں کہا گیا. الٹا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد بیت ہونی چاہیے, گھر میں ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کرو. وہ مخصوص کیوں کرو کہ صرف اس ایک جگہ کی پاکی کا اہتمام کر لو. بچوں والے گھر میں پورے گھر کی پاکی کا اہتمام کرنا پاسبل ہی نہیں ہے, الا ہے کہ کوئی بہت وہمی ہو جائے, اور قرآن پاک نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے اتنا وہمی ہونا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اسی طریقے سے اگر میٹرس کے اوپر پیشاب لگ جاتا ہے تو آپ کا جو اپنا, اگر اس کی وجہ سے کوئی بدبو پھیل جاتی ہے, تعفن والا مسئلہ ہوتا ہے, وہ تو الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بہت زیادہ ہو تو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں. وہ تعفن صرف پیشاب سے نہیں, وہ تو انڈا بھی گر جائے, سالن بھی گر جائے, انڈے کی بدبو جو ہے وہ بعض کا پیشاب سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے. جو انڈے کی بدبو بعض میں برتنوں میں بھی ہوتی ہے, حالانکہ وہ انڈا تو پاک ہے. تو وہ تو تعفن آپ کا ایک معاملہ ہے نا. وہ تو حتیٰ کہ بخاری میں آیا کہ بھئی جس نے پیاز کچے کھائے وہ مسجد میں نہ آئے, حالانکہ پیاز کھانا تو حلال ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, ورنہ تو قرآن میں اور حدیث میں یہ آ جاتا ہے کہ پیاز کھاؤ ہی نہ, بدبو والی چیز کھاؤ ہی نہ. تو صرف ایک جگہ کے لیے روک دیا گیا. اس طرح پیشاب والا اور یہ سارے معاملات, جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کا تو آپ اہتمام کریں. باقی قالین کے اوپر کہیں کونے پہ تھوڑا سا پیشاب لگ گیا اور آپ نے اس کو ادھر ہی اسی وقت صاف کر دیا, وہ پاک تو نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ جب تک اسے اوپر چھت پہ نہ لے جائیں اور دھوئیں نہ اور پورا نہ نکلے, وہاں پہ نماز نہ پڑھیں, تعفن نہیں آ رہا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی گناہ گار نہیں اس معاملے سے بندہ ہوگا. آپ کر سکتے ہیں, آپ ضرور کریں, لیکن وہ آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے. اس طرح میٹریسز میں بھی رولا ہو جاتا ہے, پھر اس میں سوشل ایشو بڑے انوالو ہو جاتے ہیں. یہ جو جلاد قسم کے خاوند ہیں نا, یہ پھر بیویوں کو مارنے کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں کہ جی تو بچے نو پیمپر نہیں سی بنیا, کیوں پیشاب کیتا ہے, تو پچھلے ہفتے بھی یہ ہوا سی. اس لیے تو میں عورتوں کو مشورہ یہ دوں گا کہ جب تک بدبو نہ آئے نا, چپ کیتی رہو. ٹھیک ہے جی, کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس میٹرس پہ تو نماز پڑھنے سے بھی نہیں ہونی ہے, ماتھا تو جمنا ہی نہیں ہے, اس میں نماز کسی نے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے نا جی, تو کوئی مسئلہ نہیں, جب آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو آپ صاف کر لیں, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس کی بنیاد کے اوپر لائی جھگڑے کرنا اور یہ سارے معاملات, وہ اس فساد سے بچانے کے لیے تو آپ کو تو ہوتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ لوگوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں کوئی وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صفائی آپ کا ذاتی شغف ہے, آپ ضرور کریں. اللہ نے آپ کو جس صفائی کا پابند کیا ہے وہ صرف وہ صفائی ہے کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں, جسم پاک ہو, جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہو. اس کے بعد آپ جتنا پاکی کا اہتمام کریں وہ کرتے جائیں. آپ کو ٹائلٹ 10 دفعہ دھونا ہے, 10 دفعہ دھوئیں, آپ کی مرضی ہے. اور یہ تو آج کے زمانے کے مسئلے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں تو ان کی چھتیں تو اسی طرح ناپاک ہی ہوتی تھی, کیونکہ وہ 2 اینٹیں رکھ کے ٹوائلٹ کرتے تھے, تو روزانہ اٹھا کے تو نہیں پھینکتے تھے. ہم نے بھی بچپن میں وقت دیکھا ہے کہ وہ 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ عورتیں لے کے جاتی تھیں. اتنے گھنٹوں تک تو وہیں پہ وہ پخانہ پڑا رہتا تھا, نالیوں میں وہ گٹر سسٹم نہیں ہوتا تھا. تو اب چونکہ ہم لوگ صفائی ستھرائی, ہمیں گوروں نے فیسلٹیز ایسی دی ہیں کہ ہمارے صاف ستھرے باتھ روم ہو گئے, اس لیے ہمارے وہم بھی زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں واقعی وہمی بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں وہ جو ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک عورت تھی, اس نے کہا یا رسول اللہ مدینہ شریف کی گلیوں میں بڑا گند بکھرا ہوا ہے اور میری چادر لمبی ہے, وہ نیچے لٹکتی ہے, تو وہ مجھے خطرہ ہی رہتا ہے ناپاک ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ وہ ناپاک جگہ کے بعد پاک جگہ آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. فرمایا اس سے بھی رگڑ کھاتی ہے؟ کھاتی ہے. تو فرمایا پاک ہو جاتی ہے. یعنی وہ وہم کوئی ختم, حالانکہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ پاک ہو جائے گی. تو بس یہ وہم کو ختم کیا گیا, کیونکہ اسلام پھر اس طریقے سے چل نہیں سکتا, یہ امپاسبل ہے. آپ نے ایک حد تک بچنا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اس میٹرس کے اوپر, جو کیونکہ نماز تو نہیں ہوگی اس پہ. ہاں جی,
قرآن کی تلاوت وغیرہ یا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ پھر بیٹھ کے؟ اس میٹرس کے اوپر؟ ہاں جی. اس کے اوپر ضروری ہے کہ آپ نے اسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ آپ لگا سے بیٹھ کے ریلیکس ہو پڑھنا؟ بیٹھ. ہاں ظاہر ہے کہ وہ قرآن پاک کے لیے تو یہ پروٹوکول نہیں ہے. ظاہر ہے قرآن پاک تو آپ سواری کے اوپر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ نے جیسے کہا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو. بہت اچھا ہے اگر پاک ہو. نماز کا یہ پروٹوکول ہے. قرآن پاک آپ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا جی. نبی علیہ السلام, میں آپ کو مثال بھی دیتا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں میں حالت حیض میں ہوتی تھی. حیض والی عورت کیا ہوتی ہے؟ اور حضور میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ ہوتے تو مشورہ دیتے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قرآن ہی پڑھنا ہے تو ایک تقیر رکھ لو, وہ حیض والی عورت. ٹھیک ہے, تو یہ سارے اس طرح, اتنا کوئی اس میں نیٹی گیٹی سے نہیں ہے. ٹھنڈے ہو جاؤ. دین بہت آسانی ہے, جدھر ہیں ہم دیتے ہیں اللہ کے فضل سے, کہ واقعی آسانی ہے وہ.